your limits. اگر ایسا نہیں کرے گا تو تیرا حال بھی ان لوگوں جیسا ہوگا, the likes of Abu Lahab, the likes of Abu Jahl. اب جو سورہ علق میں جو ریفرنس ہے وہ ابو جہل کے بارے میں بائی دا وے, رائٹ؟ تو ابو لہب کا بھی ویسا ہی انجام ہوا, تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب. اب بندہ باؤنڈریز کو کراس تب کرتا ہے ارآہ استغنا, جب وہ سمجھتا ہے کہ آئی ڈونٹ نیڈ اینی ون, میرے پاس مال ہے, میرے پاس اچھا گھر ہے, میرے پاس اچھی گاڑی ہے, پھر بندہ نہ کسی کو کچھ بھی نہیں سمجھتا. اور یہی جو ایٹیٹیوڈ ہے بندے کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے. ایک آتھر ہے, مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ عافیت میں رکھے سب کو. دس آتھر از ایکچولی این ایتھیسٹ. اتنا کچھ جاننے کے باوجود, اب دیکھیں نا, ابو جہل کیوں تھا؟ حالانکہ وہ بروکریٹ تھا, بڑا اسمارٹ تھا, وہ بزنس مین تھا, اسٹیٹس مین تھا, اس کو پتا تھا کہ پیسے کیسے کمانے ہیں, وہ ورلڈلی میٹرز میں بڑا سیٹل تھا. صرف مسئلہ کیا تھا, اس نے اسلام قبول نہیں کیا. اینڈ مائنڈ یو, اس کو پتا تھا کہ محمد سچے ہیں, بائی دا وے, آپ کو پتا ہے, وہ آؤٹ آف ایروگنس اس نے اسلام قبول نہیں کیا. اس نے اسلام قبول نہیں کیا, اس کے اوپر ہمیشہ کے لیے اسٹیمپ لگ گیا یہ ابو جہل ہے. پہلے یہ ابو الحکم تھا, the father of wisdom. اسلام قبول نہ کرنے کی وجہ سے the father of ignorance, یعنی یہ جاہل ہے, یہ جاہلوں کا باپ ہے. اور اس کو کیا کنسیڈر کیا گیا؟ یہ اس امت کا فرعون ہے. کتنا باریک فرق ہے. the more you know about اللہ, یہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی آیات جو ہے سمجھتے ہو, پونڈر کرتے ہو, تو آپ کو اللہ کے زیادہ قریب ہونا چاہیے. تو کتنی بڑی یعنی بدبختی ہے, بد نصیبی ہے, بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے, ان سائنس کو جو ہے سمجھتا ہی نہیں ہے. اور یہ ایتھیسٹ اپنی بک میں کیا لکھتا ہے کہ کچھ سال پہلے ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا. دیر آر ڈفرنٹ سائیکلز ان سلیپ. ایک ریم سلیپ کا سائیکل ہوتا ہے, ایک نان ریم سلیپ کا سائیکل ہوتا ہے. اینڈ آئی بیٹ یو, میں آپ کو کنفیوز نہیں کروں گا انشاءاللہ, آپ کو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ جائے گی. ریم سائیکل ہوتا ہے ریپڈ آئی موومنٹ سائیکل, اور یہ 90 منٹس کا جو ہے سائیکل چلتا ہے. اس کو آپ ایسے سمجھیں, ریپڈ آئی موومنٹ یعنی اس لفظ سے پتہ چل رہا ہے. آپ کبھی کبھار نوٹ کریں گے کہ کچھ انفنٹس ہوتے ہیں, ٹولرز, چھوٹے بچے, جب وہ سو رہے ہوتے ہیں ان کی آنکھیں تھوڑی سی کھلی رہ جاتی ہیں, اور ان کے جو آئی بال ہے نا وہ موو کر رہا ہوتا ہے رائٹ لیفٹ. اس کو کہتے ہیں ریم سائیکل, یعنی ریپڈ آئی موومنٹ سائیکل. اور یہ جو سائیکل ہوتا ہے نا, اس سائیکل میں بندہ خواب دیکھتا ہے, یعنی جو بھی بندہ ڈریم کرتا ہے نا وہ اس سائیکل میں کرتا ہے. نان ریم سائیکل میں آپ خواب نہیں دیکھتے, نان ریپڈ آئی موومنٹ سائیکل. اور جب آپ سوتے ہو نا, جو پہلا سائیکل ہوتا ہے آپ کا نان ریم سائیکل ہوتا ہے. اب آپ کہو گے یار مولوی کیسی باتیں کر رہا ہے سائنس کی, لیکن انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ میں پوائنٹ کیا جو ہے سمجھانا چاہتا ہوں. نان ریم سائیکل میں آپ کی کنڈیشن پتہ کیا ہوتی ہے, آپ نا ذرا تھوڑا سا جاگے بھی ہوتے ہو اور نیند میں بھی ہوتے ہو. کبھی کبھار آپ نوٹ کرو گے کہ آپ آدھی نیند میں ہو اور آپ کو نا دروازہ بند ہونے کی آواز آ رہی ہے, کچھ لوگ بات کر رہے ہیں, لیکن آپ نا اٹھ نہیں پا رہے. یو لائک آپ نیند سلیپ میں ہو, رائٹ, وہ تھوڑا سا اس فیز میں ہو, تو اس کو کہتے ہیں نان ریم سلیپ. اچھا, اس ایکسپیریمنٹر نے کیا کیا, یہ بائی دا وے سلیپ کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ ڈیلی جو سوتے ہو اس میں کتنی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی. اس ایکسپیریمنٹر نے کیا کیا, اس نے کچھ اسٹوڈنٹس کو لیا, اس ہال میں بٹھایا, اور اس نے نا ان کو الیکٹریکل وائرز لگائی برین میں. یہ اسٹوڈنٹ جب سوتے تھے تو انیشیل کون سا سائیکل چلے گا؟ نان ریم چلے گا. اور وہ 90 منٹس کے بعد جو ہے جب وہ ریم سائیکل میں جانے لگے, اور اس کو پتا چل گیا کہ اب یہ اس سائیکل میں جانے لگے ہیں ریم سائیکل میں, تو اس نے جا کے نا اسٹوڈنٹس کو اٹھا دیا, اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ. اور اب آپ نوٹ کرو کہ کبھی کبھار آپ کو آپ کے گھر والے جب آپ الارم سے اٹھتے ہو, آپ ریم سائیکل میں ہوتے ہو, آپ نا بڑا بکلا کے اٹھتے ہو, آپ کا ہارٹ نا پاؤنڈ کر رہا ہوتا ہے, ایز اف کچھ ہوا ہے, یو آر ناٹ یو آر اینشیس کہ کیا ہوا ہے. تو بائی دا وے یہ ہوتا کیا ہے کہ جب آل آف اے سڈن آپ اٹھتے ہیں نا ریم سائیکل میں, تو تب ایسے ہوتا ہے, رائٹ. اچھا, یہ ایک ہفتے کا ایکسپیریمنٹ تھا. اس ایکسپیریمنٹر نے صرف 3 دن ایسا کیا. 3 دن ان اسٹوڈنٹس کو ریم سائیکل میں جیسے وہ جاتے اٹھا دیتا, تو ان اسٹوڈنٹس کو نا ہیلوسینیشن سٹارٹ ہونا شروع ہو گئی. ان کو جو ہے نا ایسی سٹریس اور اینگزائٹی ہو گئی, ان کا کورٹیسول لیول بڑھ گیا, اور ان کا ذہن نا ان کو عجیب عجیب جو ہے خیالات آنے شروع ہو گئے کہ یہ جو ایکسپیریمنٹر ہے نا شاید یہ ہمیں مارنا چاہتا ہے, یہ کرنا چاہتا ہے, وہ کرنا چاہتا ہے. یعنی یہ اسٹوڈنٹ تھوڑا سا آپ سمجھ لیں کہ اس پاگل پن کی طرف چلے گئے. ان سے نا انٹرپریٹیشن کی نہیں جا رہی, چیزوں کو اینالائز نہیں کر پا رہے تھے. تو میں کیا آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ صرف 3 دن کے لیے ان کی ریم سائیکل ڈسٹرب ہوئی, اور آن ٹاپ آف دیٹ وہ بندہ جو 11 دن تک نہیں سوتا, دیٹ پرسن وڈ ڈائی. اب جب سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے, ایوری ڈے یو سلیپ. یہاں اگر ایک دن آپ بہت ہی بیزی ہیں, آپ نے بہت زیادہ کام کر لیا, 20 گھنٹے 21 گھنٹے, پھر آپ اتنا سوتے بھی ہو, اپنی نیند پوری بھی کرتے ہو. when was the last time you really thought کہ یہ جو نیند ہے یہ کیسے ہمیں انرجائز کرتی ہے؟ آپ کو پتہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں بتا دیا, وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, فل اسٹاپ. نیند میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سکون رکھا ہے. Now it's up to you to ایکسپیریمنٹ اور جاننے کی کوشش کرو کہ نیند میں تمہارے لیے کیا کیا نشانیاں ہیں. اللہ الصمد, اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہی از ٹیکنگ کیئر آف یو. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. تو یہ اللہ ہیں,
اسی لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے. تو بریفلی دس واز دی ایکسیجسس. یہاں یہ تفسیر ہے بریفلی. تفسیر تو نہیں کہہ سکتے کہ کچھ نہ کچھ الحمدللہ ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے. تو ویل موو آن انشاءاللہ سورہ المسد کی طرف آتے ہیں. سورہ المسد اس کے دو نام ہیں, ایک سے زیادہ نام ہیں, المسد اور اللہب, سورہ اللہب. اور اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے؟ کانٹیکسٹ میں نے سے پہلے ایک اور چیز کلیئر کر دوں ایز اسٹوڈنٹ آف نالج. قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ایک اسٹوڈنٹ کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی کی سیرت کو تھورلی پڑھتا رہے. The more you know about سیرہ of the Prophet علیہ السلام, اتنا ہی آپ کے لیے آسان ہو جائے گا قرآن مجید کو سمجھنا. Why? Because قرآن مجید جب نازل ہو رہا تھا نا, وہ ایک وقت نازل نہیں ہوا, تو وہ جو انسیڈنٹس چل رہے ہوتے تھے اکارڈنگلی قرآن مجید کی آیات نازل ہوتی اور مسلمانوں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گائیڈ کیا جاتا. دس از ہاؤ یو ہیو ٹو پرفارم. آپ نے ایسے ایسے جو ہے چلنا ہے. تو سورہ اللہب بھی آپ سمجھ لیں ایک انسیڈنٹ سے ریلیٹ کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, اے نبی جو آپ کے قریب ترین رشتہ دار ہیں ان کو وارن کریں, ان کو خبردار کریں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلتے ہیں, اور عربوں میں نا یہ رواج تھا کہ کوئی بھی ایسا میسج جو بڑا کروشل ہوتا, لوگوں کو بتانا ہوتا, تو صبح صبح کا وقت جو ہے وہ چوز کرتے اور ماؤنٹ صفا پہ جاتے, صفا کی پہاڑی پہ, اور وہاں پہ جا کے نا اونچی اونچی آواز لگاتے, اعلان کرتے کہ میں نے جو ہے ایک بات پہنچانی ہے, صبح کی کم بختی اور وغیرہ اس قسم کا جو ہے وہ فریزز یوز کرتے. تو اللہ کے نبی نے بھی وہی اسلوب اختیار کیا. صبح کا وقت ہے, پہاڑی پہ چلتے ہیں, چڑھتے نا جو ہے آواز لگاتے ہیں, اعلان کرتے ہیں, جس کی وجہ سے لوگ جو ہے اکٹھے ہو جاتے ہیں, یا عبد مناف اور یا قریش اور یا بنو ہاشم وغیرہ سارے قبیلے والے اکٹھے ہو جاتے ہیں. اس مجمع میں رسول اللہ کے ریلیٹیوز بھی ہیں, ابو لہب اور ابو جہل وغیرہ سارے, اور باقی قریشی بھی ہیں. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں علیہ السلام کہ اے لوگوں, اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے اور وہ فل تیاری کے ساتھ بیٹھا ہے اور ابھی وہ تم پر حملہ کرنے والا ہے, تو کیا تم میری بات کو سچا مانو گے؟ تو سب نے کہا کہ ہم نے کبھی بھی آپ کو جھوٹا نہیں پایا, صادق ہیں اور الامین ہیں, تو ابھی بھی آپ سچ ہی کہہ رہے ہوں گے کیونکہ آپ نے کبھی بھی جھوٹ نہیں کہا. تو اللہ کے نبی نے پھر فرمایا کہ دیکھو میں تمہیں خبردار کرتا ہوں, اگر تم نے میری اتباع نہ کی, اگر تم شرک سے باز نہ آئے, تو ایک بہت بڑا عذاب آنے والا ہے تم پر. یہ جیسے ہی ہمارے نبی فرماتے ہیں علیہ السلام, ابو لہب جو سگا چچا ہے وہ جو ہے کمبخت جو ہے اونچی آواز میں کہتا ہے تبن لک, یعنی ایک ٹائپ کی گالی ہے, میں اپنی زبان پہ لے کے آنا نہیں چاہتا. الہذا جماعتنا, یعنی صبح میننگ آئی ایم پیرافریزنگ کہ ہمارا دن خراب کر دیا آپ نے, یعنی اس کے لیے آپ نے ہمیں صبح اٹھایا. الہذا جماعتنا, اور یہ اس کا کہنا تھا. اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں, ساتوں آسمان سے جبریل علیہ السلام جو ہے نیچے اترتے ہیں, اور رسول اللہ کے بہاف پہ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ رسپونڈ کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ رسپونڈ کرتے ہیں, اور یہ آیات نازل ہوتی ہیں سورہ لہب کی شکل میں. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. اچھا, بیفور وی ڈائیو انٹو دی سورہ, ایک نا میں پرسپیکٹو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایٹ ٹائمز یو آر ٹرائنگ ٹو بیکم اے بیٹر پرسن, اور آپ پسند کرتے ہو کہ یہ جو اچھائی ہے نا یہ لوگوں کے اندر بھی آ جائے, اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی بھلائی کرنا چاہتے ہو, آپ ان کو نا اچھائی کے بارے میں بتاتے ہو, اینڈ یو اسٹارٹ ود یور کلوز ریلیٹیوز, یا جو آپ کا کلوز سرکل ہے, اٹ کوڈ بی یور فرینڈس, آپ کے دوست بھی ہو سکتے ہیں, اور بندہ چاہتا ہے کہ یار یہ جو ایک نعمت ہے یہ میں آگے پہنچاؤں, لوگ محروم نہ ہو اس سے. ایک تو آپ نے لوگوں کی خیر خواہی چاہی, رائٹ, آپ لوگوں کے لیے بھلائی چاہتے ہو نا. اگر بندہ آپ کی بات سن لیتا ہے, اس میں سب سے زیادہ فائدہ کس کا ہوگا؟ دوسرے بندے کا ہوگا. اچھا, جب آپ یہ کہتے ہو اور بندہ جو دوسرا بندہ آپ کی بات سن رہا ہے وہ آپ کی بات کو ریجیکٹ کرے اور کہے چل یار میرا ٹائم ویسٹ نہ کر, مائنڈ یور اون بزنس, میرے سامنے نا اتنا بڑا مولوی نہ بن, یو ول فیل بیڈ اباؤٹ اٹ. ایک تو میں اس کو اچھی بات بتا رہا ہوں, اور یہ جو ہے میرے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے. اور اگر یہی بات آپ بھرے مجمع میں کر رہے ہو, آپ کے دوست احباب جو ہے بیٹھے ہیں, اور سب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ دیکھو پھر مولوی آ گیا, پھر جو ہے نا یہ اپنی بات جو ہے نا جھاڑے گا, ہمارے اوپر جو ہے نا اپنا روپ جھاڑے گا, رائٹ, تو آپ کو برا لگتا ہے. اب آپ اس کو ایسے سمجھو کہ انبیاء کے لیے کتنا ڈیفیکلٹ ٹاسک ہوتا ہے. انبیاء معصوم عن الخطا ہوتے ہیں, انبیاء غلطی نہیں کرتے, مسٹیکس نہیں کرتے, وہ گناہ نہیں کرتے, اور ان کا کریکٹر اتنا امیکولیٹ ہوتا ہے, اتنا پرفیکٹ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو موقع نہیں دیتے کہ لوگ کہہ سکیں ہاں اس سے پہلے تو آپ یہ کیا کرتے تھے, اس سے پہلے تو آپ ویسے تھے. تو پھر کمزور ہو جاتی ہے نا بندے کی جو پرسنالٹی ہے. تو انبیاء کا شروع سے کریکٹر بڑا زبردست ہوتا ہے. اتنا کچھ ہونے کے باوجود اگر لوگ کہیں ساحر, مجنون, کذاب, اٹ بیکمز ویری ٹف. اور میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں, یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ, ایک ہوتا ہے فزیکل ٹارچر, کیا بندے کو نا یعنی فزیکلی ٹارچر کر رہے ہو, اس کو مار رہے ہو,
at times psychological torture is much more severe than the physical one. وہ کیسے؟ آپ کو پتا ہے سیویئر ڈپریشن، سیویئر سٹریس بندے کی جان بھی لے لیتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بہت موٹی بات ہے، سمجھ میں آ جائے گی. کووڈ کے زمانے میں آپ کو پتا کیا ہوا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ جب بھی بندے کے سامنے کوئی بندہ چھینک مارتا نا، تو جو یہ چھینک کسی کو مارتے ہوئے دیکھ رہا ہے سن رہا ہے نا، اس کے اندر خوف پیدا ہو جاتا تھا، او ہو اگر یہ کووڈ میرے اندر آ گیا نا تو کہیں جگہوں پہ نا ویسٹ میں بہت زیادہ اموات ہو رہی ہیں تو پھر میں بھی نہیں بچ پاؤں گا. جب بندے کے اندر یہ سائیکولوجیکل یہ ایشو پیدا ہوتا ہے، یہ فیئر پیدا ہوتا ہے، اسٹریس ہے نا، یہ سائیکولوجیکل اسٹریس ہے، تو ہوتا کیا ہے کہ اس سے آپ کا امیون سسٹم ویک ہو جاتا ہے اور آپ کے کورٹیسول لیول جو ہے نا وہ ہائی ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جب آپ کا امیون سسٹم ویک ہوگا تو کیا ہوگا؟ دنیا جہاں کی بیماریاں آپ کو لگ جائیں گی. اسی لیے وہ سیلف فلفلنگ پروفیسی بن جاتی تھی، آپ کو کووڈ بارہا لگ ہی جاتا تھا اور پھر ایونچولی بندہ جو ہے مر جاتا تھا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو سائیکولوجیکل ٹارچر ہے ایٹ ٹائمز یہ فزیکل ٹارچر سے بھی زیادہ جو ہے ڈیٹریمنٹل ہوتا ہے، برا ہوتا ہے. تو انبیاء کو جو ہے سائیکولوجیکلی بھی ٹارچر کیا گیا. اور اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ کہ اے نبی یو ناٹ دی اونلی ون. یہ صرف آپ ہی نہیں ہے جس کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جا رہا ہے، آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ان کو بھی ٹارچر کیا گیا. اور کئی انبیاء تو ایسے آئے کہ سائیکولوجیکل ٹارچر تو آلریڈی تھا ہی تھا، اس کے ساتھ ساتھ ان کو شہید بھی کیا گیا. ہم بنو اسرائیل کی جب ہسٹری پڑھتے ہیں کتنے انبیاء کو شہید کیا گیا. تو جو ہے دس از ہاؤ انبیاء they were treated. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. اے نبی ہم جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے، we are well aware. یہ جو لوگ باتیں بناتے ہیں نا اس سے آپ کا جو دل ہے نا وہ گھٹتا ہے. سو ٹو سے پیرافریز کر رہا ہوں، آپ کو نا ان بندوں کی باتیں بہت بھاری لگتی ہیں. اور اتنا کچھ ہونے کے باوجود آپ کو پتا ہے جو نبی ہے وہ پھر بھی لوگوں کے بارے میں برا نہیں سوچتا.